عزیزان گرامی، اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور واقعی میں شیطان انسان کا دشمن، اگر انسان اچھے کام کرنے کی کوششیں کرتا ہے تو شیطان اس کام سے اسے روک دیتا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ نماز پڑھو گے، نماز پڑھ کے ہوگا کیا، یعنی سوتے رہو، جتنا مزہ سونے میں ہے اتنا مزہ نماز میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ فجر کے وقت میں اذان ہوتی ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے انسان، لیکن شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ سوتے رہو، سونے سے زیادہ مزہ نماز میں نہیں ملے گا۔ جبکہ میرے عزیزو نماز نیند سے بہتر ہے، کیونکہ نماز جب پڑھتا انسان تو میرے عزیزو اسے سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن شیطان انسان پر پورا حملہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اور شیطان ہمہ وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان اچھے کام نہیں کرے، انسان برے کاموں میں مبتلا رہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ اچھے کام کر لے گا انسان تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں اسے بلند مرتبہ حاصل ہو جائے، اللہ کے یہاں اسے اونچا مقام حاصل ہو جائے۔ اس لیے شیطان کو گوارا نہیں ہوتا ہے، اس لیے شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسے بہکانے کی کوششیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اور شیطان جو ہے انسان کے ایمان اور عقیدے کو بھی برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اس کے ایمان کو ضائع کرنے کی بھی کوششیں کرتا ہے، اس کے ایمان کو برباد کرنے کی بھی کوششیں کرتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، انسان اللہ اکبر اللہ کے یہاں ذلیل ہو جائے۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان نیک بن جائے، کوئی انسان نمازی بن جائے، بلکہ وہ تو ہم وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کو بہکایا جائے، انسان کو کسی نہ کسی صورت سے بہکایا جائے۔ میرے عزیزو، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، ہم وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کے ایمان عقیدے کو بھی برباد کیا جائے، انسان کے ایمان عقیدے کو بھی ضائع کر دیا جائے۔ تو میرے عزیزو آؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دشمن شیطان سے ہم کیسے بچیں، اس دشمن شیطان سے ہماری کیسے حفاظت ہو۔ تو میرے عزیزو آؤ ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، ہم قرآن سے کہتے ہیں قرآن ہماری رہنمائی فرما، قرآن بتا ہم اپنے دشمن شیطان سے کیسے بچیں، ہماری حفاظت کیسے ہو شیطان سے۔ تو میرے عزیزو قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لو، تم اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، تم اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم نے اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اگر تم نے اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ والوں کے ذریعے سے تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہارے عقیدے کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور شیطان پھر تمہارے اوپر کوئی وار نہیں کر پائے گا۔ کیونکہ میرے عزیزو جس کے ہاتھوں میں اللہ والوں کا دامن ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں میں اللہ والوں کا دامن، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، تو میرے عزیزو اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر جب پڑھتا ہے سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا کرتا ہے انسان نماز کے اندر، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام کیا۔ دیکھیے میرے عزیزو نماز کے اندر دعا کی جا رہی ہے، انعام کیے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی جا رہی ہے، اور انعام کیے ہوئے لوگ کون ہیں؟ جن لوگوں کے راستے پر اللہ نے انعام کیا وہ لوگ کون ہیں؟ تو میرے عزیزو آؤ ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں اور ہم قرآن سے پوچھتے قرآن بتا وہ لوگ کون ہیں جن لوگوں کے راستے پر اللہ نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو میرے عزیزو قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جاتا ہے انعام
کام کیے ہوئے لوگ صدیقین کی گروہ ہے، شہداء کرام کی گروہ ہے، اولیاء اللہ کی گروہ ہے، تو معلوم ہوا میرے عزیزو اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی دعا نماز میں بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور عقیدے کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں بھی اللہ والوں کے دامن سے لپٹ جانا چاہیے، اللہ والوں کے دامن کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو کچھ لوگ نماز کے اندر تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام کیا، نماز میں دعا کی لیکن نماز سے باہر ہوئے، تو میرے عزیزو پھر اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں، اللہ والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ کیا معاملہ، نماز کے اندر تو دعا کر رہے ہو کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام کیا، اور نماز سے باہر نکل گئے، تو اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں، اللہ والوں کو برا بھلا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ تو بڑا مضبوط ہے۔ ارے واقعی میں ہم تو جو دعا نماز میں کرتے ہیں اور پھر واقعی میں اللہ ہماری دعا قبول فرماتا ہے، اور میرے عزیزو دعا قبول ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرے عزیزو جو دعا کرتے ہیں ان کی قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں انعام کیے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلا، اور بعد میں وہ اللہ والوں کے راستے پر چلتے ہیں، تو میرے عزیزو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اور جو لوگ دعا کرتے ہیں لیکن نماز کے باہر اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو میرے عزیزو سمجھ جاؤ اللہ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو میرے عزیزو دیکھیے اللہ والوں کے راستے پر چلنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور شیطان سے بھی ہماری حفاظت ہو جاتی ہے جو اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، جو اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اور میرے عزیزو دیکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا فضل فرماتا ہے، اور دیکھیے میرے عزیزو اللہ والوں کے ذریعے سے ایمان اور عقیدے کی کیسے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام حضرت امام فخر الدین رازی، میرے عزیزو یہ بہت بڑے عالم دین، انہوں نے دین کا بہت کام کیا، میرے عزیزو انہوں نے بہت مناظرے کیے، میرے عزیزو بہت بڑے عالم دین ہیں۔ جب ان کا نزا کا وقت قریب آیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو میرے عزیزو شیطان ان کے پاس آیا، کیونکہ جب انسان کی نزا کا وقت قریب آتا ہے، جب اس کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے، تو شیطان انسان کے پاس میں حاضر ہوتا ہے۔ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، مرتے مرتے وقت تک بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، جب اس کی روح نکلتی ہے تب بھی شیطان ایک پیالے میں پانی لے کر کے آتا ہے، کیونکہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اسے شدت کی پیاس لگتی ہے، انسان تڑپتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے تو شدت کی پیاس لگتی ہے، اسے پانی پینے کی حاجت ہوتی ہے، تو شیطان پانی کا پیالہ لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ پانی ہے، مجھے خدا کہہ دو میں تمہیں پانی پلا دوں گا۔ میرے عزیزو دیکھیے اس وقت بھی انسان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے، مرتے وقت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس شیطان سے اپنی حفاظت کرو، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو میرے عزیزو حضرت امام فخر الدین رازی نزا کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے فخر الدین رازی تم نے بڑے مناظرے کیے ہیں، بڑے بڑے دین کے کام کیے ہیں، تم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ایک عرصے تک تم دین کا کام کرتے رہے، اتنے بڑے عالم دین ہو تم، اے فخر الدین رازی اب تمہاری نزا کا وقت قریب ہے، بتاؤ کہ تم نے اپنے خدا کو پہچانا۔ دیکھیے شیطان کیسے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے، کیسے ایمان کو ضائع کرنے کی کوششیں کر رہا ہے شیطان۔ کہتا ہے فخر الدین رازی بتاؤ کہ تم نے اپنے خدا کو پہچانا۔ تو میرے عزیزو ایک عام سے انسان سے پوچھا جائے تو الگ بات ہے، پھر اتنے بڑے عالم دین ان سے پوچھ رہا ہے شیطان۔
کہ بتاؤ تم نے اپنے خدا کو پہچانا؟ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں میں نے اپنے خدا کو پہچانا، میرا خدا ایک ہے۔ تو میرے عزیزو شیطان معلم الملکوت رہ چکا ہے، سارے فرشتوں کا سردار رہ چکا ہے شیطان، کیونکہ میرے عزیزو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب کے سب میرے آدم کو سجدہ کرو، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان اکڑ گیا، کہنے لگا مولا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ ارے آدم سے افضل ہوں میں، آدم تو ابھی بنائے گئے ہیں، میں کتنی پہلے پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو تاریخ میں آتا اس کی بہت زیادہ عبادتیں ریاضتیں، میرے عزیزو کہا جاتا کہ اس کے ایسے سجدے اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بچھایا جائے تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنا عبادت گزار تھا وہ شیطان۔ لیکن اللہ کے حکم کا انکار کیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی اور اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ اس لیے میرے عزیزو دیکھیے اللہ رب العزت کو غرور گھمنڈ پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ اس لیے میرے عزیزو فرمایا جاتا، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان کو ہر 1000 سال کے بعد 3 موقع دیے جائیں گے، 1000 سال ہو جائیں گے، پھر شیطان سے کہا جائے گا کہ شیطان ابلیس اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اب بھی آدم کو سجدہ کر لو، تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ تو شیطان کہے گا مولا نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، 3 بار اسے موقع دیا جائے گا۔ ہر 1000 سال کے بعد 1000 سال گزر جائیں گے، پھر 1000 سال کے بعد پھر کہا جائے گا کہ اب بھی وقت ہے تمہارے پاس، آدم کو سجدہ کر لو، لیکن شیطان انکار کر دے گا، 3 بار انکار کر دے گا۔ دیکھیے اتنا غرور گھمنڈ تھا شیطان کو، ابلیس کو۔ تو میرے عزیزو معلوم ہوا اللہ کو غرور گھمنڈ پسند نہیں ہے، اتنا عبادت گزار، اتنا ریاضت گزار، لیکن میرے عزیزو اللہ نے اس کی عبادتوں کو، اس کی ریاضتوں کو اس کے منہ پہ مار دیا اور اسے جنت سے نکال دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ تو شیطان میرے عزیزو شیطان بن گیا، ابلیس بن گیا، لعین بن گیا، وہ میرے عزیزو انسان کا دشمن بن گیا۔ اب دیکھیے کہ شیطان سارے فرشتوں کا سردار تھا، سارے فرشتوں کا استاد تھا، سارے فرشتوں کو جنت میں پڑھاتا تھا، لیکن اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اب حضرت امام فخر الدین رازی نے کہا میں نے اپنے رب کو پہچانا، میرا رب ایک ہے، تو کہا کوئی دلیل پیش کرو خدا ایک ہونے کی۔ تو آپ نے خدا کے ایک ہونے کی دلیل پیش کی تو شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا، کیونکہ بہت پڑھا لکھا تھا، رد کر دیا شیطان نے۔ میرے عزیزو پھر آپ نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے خدا کے ایک ہونے کی تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو بھی کاٹ دیا۔ میرے عزیزو یہاں تک کہ آپ نے 10-20 دلیلیں پیش نہیں کی، بلکہ آپ نے 360 دلیلیں خدا کے ایک ہونے کی پیش کی، لیکن شیطان نے ساری دلیلوں کو کاٹ دیا، ساری دلیلوں کو رد کر دیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی بڑے پریشان، سوچتے ہیں اب کیا کیا جائے، ارے میں خدا کے ایک ہونے کی 360 دلیلیں پیش کر چکا ہوں، لیکن شیطان ساری دلیلوں کو کاٹ چکا ہے، شیطان ساری دلیلوں کو رد کر چکا ہے، اب کیا کیا جائے۔ میرے عزیزو ایسے حال میں آپ کو اپنے پیر کی یاد آ گئی، ان کے پیر کا نام حضرت نجم الدین کبرا، ان کو اپنے پیر کی یاد آ گئی اور اپنے پیر کو ایسے حال میں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیر کامل، میرے نزا کا وقت ہے، شیطان میرے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، خدا کے ایک ہونے کی 360 دلیلیں پیش کر چکا ہوں، لیکن شیطان نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا ہے، اے میرے پیر کامل آپ رہنمائی فرمائیے۔ تو میرے عزیزو آپ کے پیر کامل کہیں دور دراز پر وضو فرما رہے تھے، وہیں سے لوٹا پھینک کے مارتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مرید یہ شیطان ہے، شیطان، اس کے سامنے 360 دلیلیں پیش کی ہیں، ارے اس کے سامنے ہزاروں دلیلیں بھی پیش کر دو، یہ ماننے والا نہیں ہے، اس لیے اس سے کہہ دو میں بغیر دلیل کے اپنے خدا کو ایک جانتا ہوں۔ میرے عزیزو دیکھیے
کہ شیطان نے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی، شیطان نے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی، تو ایمان کی حفاظت اللہ والوں کے ذریعے سے ہوئی، پیر کامل کے ذریعے سے ہوئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب تمہارا نزا کا وقت قریب ہو سکتا ہے کہ جب تمہارا روح نکلنے کا وقت قریب ہو تو شیطان تمہارے پاس میں آئے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کرے، تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کرے، لیکن تمہارے ہاتھوں میں جب اللہ والوں کا دامن ہوگا، خواجہ غریب نواز کا دامن ہوگا، صابر کلیری کا دامن ہوگا، خواجہ معین الدین کا دامن ہوگا، اللہ والوں کا دامن ہوگا، تو اللہ والوں کے ذریعے سے تمہارے بھی ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا شیطان سے بچنے کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم سچوں کے ساتھ ہو گئے تو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہارے عقیدے کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔